وہ تمہاری مخلوق جو دماغ میں اس کا نام ہے لطیفہ انا، وہ اوپر پرواز کر گئی، فرشتوں نے روکا، نہیں رکی، کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، فرشتے آگے نہیں جا سکتے، جلتے ہیں۔ اور وہ بیت المعمور سے آگے وہاں پہنچ گیا جہاں رب کی ذات ہے، ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے، اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں نا۔ اب ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر ولیوں کو دیدار ہوتا تو صرف خواب کے ذریعے ہوتا، بے شک کہتے ہیں جن کے پاس یہ لطیفہ انا ہے اس کے ذریعے جو دیدار ہوتا ہے واقعی وہ خواب کے ذریعے ہوتا ہے۔ کچھ ولی ہیں جن کو ان مخلوقوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق دے دیتا ہے جس کو بولتے ہیں جسہ توفیق اللہ، ان کو اس جسے کے ذریعے دیدار ہوتا ہے مراقبے اور کشف کی حالت میں۔ اور کچھ ولی ایسے ہیں سخی سلطان بو رحمۃ اللہ جیسے، ان کے اللہ تعالیٰ طفل نوری دے دیتا ہے، ان کا دیدار پھر اوشو آواز میں ہوتا ہے۔ اب یہ دنیا نقل ہے، یہاں وہ سیارے چاند کے اوپر سیارے، یہاں سے لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں کی تصویریں، اور یہ تیرا سیارہ پہلے تو وہاں پہنچانا ملکوت میں۔ علامہ اقبال نے فرمایا نہیں، ستاروں سے آگے جان اور بھی ہے، وہ آگے بھی جا، پھر جب آگے گیا تو بولا عشق امتحان اور بھی ہے، عشق کے پاس پہنچ گیا نا جہاں عشق ہے، عشق تو اللہ ہی ہے نا، خود عشق ہے، خود عاشق ہے، خود معشوق۔ جب وہ سیارہ وہاں پہنچ گیا ایک دوسرے کو پھر پیار سے دیکھتے ہیں، بے شک بے شک بھائی اتنے کوسوں دور میل گیا تو دیکھے گا نا اس کو پیار سے، تو یہ وہاں گیا تو وہ بھی اس کو پیار سے دیکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، کیا شان ہے، دیکھتے ہیں خوب دیکھتے ہیں، پیاس بجھاتے ہیں، پھر اس کا نقشہ وہ نیچے اس کے دل میں آتا ہے، اس کی آنکھوں سے اس کے دل میں آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے اس کے لیے پھر اس کو بولتے ہیں کہ کامل مرشد، اس کے لیے پھر سعید سلطان بو رحمۃ اللہ نے فرمایا مرشد دا دیدار بہو من لک کرو رہا، اس کے لیے جس کے اندر اللہ آ گیا ہے۔ پھر فرشتوں کو پتہ چلتا ہے، اوپر اعلان ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندہ جس میں اللہ آ گیا ہے، وہ فرشتے اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، تو پھر وہ اس اللہ کا نقشہ دیکھنے کے لیے اس بندے کے پاس آتے ہیں، تو وہ اگر نیچے سو رہا ہوتا ہے تو قطار در قطار آسمانوں سے ملی، یہ اس بندے کی شان۔ پھر ہم مرشد ملے تو ایسا ملے جو رب کو پہنچائے۔ اب ہر کئی آدمی ہیں جو یہاں بھی مرشدوں کے مرید ہوں گے، اپنے مرشد کو کامل سمجھا تب اس کے مرید ہوئے نا، لیکن کیا خبر کس کا مرشد کامل ہے؟ ایک وقت میں ایک غوث اور 3 کتب ہوتے ہیں پوری دنیا میں، یہ بیعت کرنے کے معجاز ہیں، 40 ابدال ہیں، ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ تم کو بیعت کریں۔ جب پوری دنیا میں 4 آدمی ہیں، اس شہر میں پتہ نہیں کتنے ہوں گے، تو جس شہر میں دیکھو تو کتنے لاکھ بنیں گے، بے شک۔ اب مرشد کے بغیر اللہ بھی نہیں ملتا ہے، اب مرشد کی پہچان بھی کون ہے، ضروری ہے کہ تم کو کامل کی پہچان ہو۔ بے شک ایک لاہور کا چور اس کونے میں بٹھا دو، پشاور کا چور اس کونے میں بٹھا دو، آپس میں جانتے نہیں ہیں لیکن ان کی نظریں ٹکرائیں گی، وہ سمجھ جائیں گے کہ میرا پیٹی پائی ہے۔
ایک اللہ والا وہاں بیٹھے ہے، ایک اللہ والا وہاں بیٹھا اور ان کے دل آپس میں ٹکرائیں گے نا. بالکل سرکار بالکل. جب تمہارے دل میں نور جائے گا تم بابا صاحب کے پاس چلے جانا، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، دل ٹکرائیں گے نا آپس میں، رکت پیدا ہو جائے گی نا، سمجھ جاؤ کہ ولی کام ہے. بے شک بے شک. پھر دل کی تسلی کے لیے داتا صاحب پہ چلے، وہاں بھی اللہ اور یہاں بھی اللہ، دل ٹکرائیں گے وہاں بھی رکت پیدا ہو جائے گی. پھر تم اپنے مرشد کے پاس چلے جانا. جو بات بابا فرید پہ ہوئی، جو بات داتا صاحب پہ ہوئی، اگر مرشد کے پاس جانے سے وہی بات ہوتی ہے تب پھر تمہارا مرشد کام ہو گیا. کیا بات ہے سرکار، سبحان اللہ. پھر جان بھی جاتی ہے، جانے دے اس کو نہیں چھوڑنا. پھر تم جیسے بھی ہو آپ اللہ سے سارا ہو. اگر بار بار اس کے پاس جاتے ہو، بار بار جاتے ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے. بیعت کا اختیار صرف ولی کو ہے. بے شک. ولی کی اولاد کو بھی بیعت ولایت کی وراثت نہیں ہے. اگر وراثت ہوتی تو نبوت وراثت ہوتی. اگر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو سکتا؟ اگر کوئی شخص نبی نہیں ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا، تم اس کو کہتے ہو کافر، اور واقعی کافر. وہ ماننے والے کو بھی کہتے ہو کافر. اگر کوئی ولی نہیں تو ولی کا دعویٰ کرتا، پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ بالکل کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے، اور اس کو ماننے والے کا وقت اور بے نصیب بھی رہتا ہے. اور ولی کے لیے ضروری ہے، ہمارے ہاں کیا ہے، سجادہ نشین، گدی نشین برسوں سے چلے آ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، خالی ہے نا. کوئی ہوگا تو کوئی قدر میں ولی آیا ہوگا نا، سارے تو نہیں ہے نا. ہمارے عالموں نے دیکھا یار یہ تو خالی پیلی ہے، ظاہر علم بھی نہیں ہے ان کے پاس، اگر یہ بیعت کر رہے ہیں تو ہم پیچھے کیوں رہ جائیں. وہ انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی. پھر ہمارے مفتی نے کہا یہ ہمارے شاگرد بیعت کریں تو ہم کیوں نہ کریں. تو پھر ہمارے مفتی نے بیعت کرنا شروع کر دی. تو پھر جو ہمارے تعویذ لکھنے والے تھے وہ انہوں نے کیا ہم کو پیچھے رہ جائیں، پھر انہوں نے بھی بیعت کرنا شروع کر دی. یہ سلسلہ اس طریقے سے خراب ہو گیا، بگڑ ہو گیا. اب جو اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے ولی اللہ. ولی کا مطلب ہے اللہ کا دوست. دوست نے دوست کو دیکھا ہوا ہو نا، یا اسے بات چیت ہو نا، نہ ہی اسے بات چیت ہے، ٹیلی فون میں بھی بات چیت نہیں ہے، دیکھا وہ بھی نہیں کہتا میرا دوست ہے، مکاری ہے. ولی کے لیے شرط ہے دیدار میں اس کو دیکھا ہوا دوست کو اور اس سے بات چیت ہو، تب وہ تمہاری بیعت کم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، سارے جانتے ہیں. 98 صفاتی نام ہیں. 1,24,000 نبی صفاتی اسم کا ذکر کرتے ہیں، وہ مل کر بھی اس میں ذات والے کو نہیں پہنچ سکے. یعنی 1,24,000 نبی مل کر بھی حضور پاک کو نہیں پہنچ سکے. موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا، سلمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا. باقی نبی اپنے اولو العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے ہیں. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے. کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. سنی شیعہ کا نہیں کہا، امت کا کہا، میرا حبیب اس کی امت، یہ فرمایا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں امتی کے برابر بھی نہیں، نبی ہوں آخر امتی کے برابر بھی نہیں. جلوہ دے دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے، حضور پاک سامنے جا کے مسکرا.
کیا شان ہے. موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں 11 معنوں کا صفاتی نور تھا, ذات کی تاب نہ لا سکا. حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا, ذات کے سامنے مسکرایا. سبحان اللہ. اور حضور پاک کے طفیل وہ اس امت کو ملا تب اس کو فضیلت ہوئی نا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. باقاعدہ حدیث شریف ہمارے علماء پڑھاتے ہیں بالکل. کہ امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. یہ 11 معنوں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت, یہ اللہ سے چمک رہے, یہ حضور پاک کی امت. بے شک پڑھاتے ہیں. اس اسم کے لیے بنی اسرائیل کے نبی ترستے رہے, کیونکہ جو دیدار ہے نا اس میں ذات میں ہے نا, ان کو اس میں ذات ملے ہی نہیں ہے نا. وہ بے ہوش ہوتے رہے نبی, یہ ولی دیدار کرتے ہیں. ایک دن عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا اٹھے, اے اللہ بڑا شوق ہے تجھے دیکھنے کا. اللہ نے فرمایا تو نے وہ موسیٰ کا حال نہیں دیکھا, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا ذکر کرتے تھے, وہ بھی صفاتی تھا. شیم گے پھر دیدار کیسی ہوگا, تو دیدار تو میرے حبیب کو ہے یا اس کی امت کو ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ نبوت سنبھال, بس تو مجھے امتی بنا. اب مہدی علیہ السلام آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام ان سے بیعت ہوں گے, امتی بنیں گے, اس میں ذات کا ذکر سیکھیں گے, تب اللہ کا دیدار. ادھر حدیث لاسٹ چلاتا اللہ بحضور قلب, دل کی حاضری کے بعد نماز ہی نہیں ہوتی, تو جو نماز نہیں ہوتی اس سے کیا پوچھا جائے گا؟ بھائی دل کی حاضری کے بعد نماز نہیں ہوتی, جو ہوتی نہیں اس کا کیا پوچھا جائے گا؟ وہ جو نماز ہوتی ہے اس کا پوچھا جائے گا نا. وہ جو تمہاری نماز شب مولا میں گونجا کرتی تھی, اتنا عرصہ تو نے پڑھی, اتنا عرصہ کیوں چھوڑ دی, اس نماز کا پوچھیں گے نا.